الحمدللہ. ناظرین یہ ایک سچی ویڈیو ہے کس طرح سعدیہ سہیل رانا 2 دفعہ مرنے کے بعد زندہ ہوئی. مرنے کے بعد وجہ کیفیت جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. ناظرین ویڈیو ایک سچی ویڈیو ہے, ویڈیو کو دیکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. تب ایج ٹائم میں اچھا ایک تو جب میں تھی 8-9 سال کی تھی جی تب میری اپینڈکس پھٹ گئی. میڈیکلی بھی یہ چیز ہے کہ اور میرے 78 آورز گزرنے کے بعد بھی ڈائگنوز نہیں ہو سکا. اپینڈکس پھٹ گئی ہے, وہ پورا زہر پھیل گیا. تو وہ 2 ہاسپٹل, لاہور کے نامور 2 ہاسپٹلز نے مجھے ڈیتھ ڈکلیئر کیا, کہہ دیا کہ بچی مر گئی. بالکل. اور میرا جنازہ ہسپتال نے کہہ دیا یہ بچی فوت ہو چکی ہے. ڈیتھ کا وہ جو کوئی لکھا آپ اس وقت 8-9-10 سال کی ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اور وہ اس وقت میری پھر جنازہ وغیرہ سب ریڈی تھا اور صرف میرے والد کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا. وہ کراچی سے انہوں نے غسل دے دیا, انہوں نے پریپیئر کر دیا تھا. ہمیں ابو کے آنے کے بعد انہوں نے وہ غسل وغیرہ دینا تھا, لیکن پورا خاندان چارپائی پہ بیچ میں پڑی ہوئی. تو جب میرے والد صاحب آئے تو میرے والد صاحب نے بس مجھے اٹھایا اور بھاگ پڑے. اور سب کا یہ خیال تھا کہ شاید بیٹی کی موت کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے, لیکن وہ لے کے مجھے آپ کو لے کے بھاگے اور UCH جو ہاسپٹل ہے, میں اس کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ یہ وہ ہے کہ جہاں سے میں نے سروائیو کیا. وہاں وہ ایک ڈاکٹر پہ, ان کا بڑا امریکن ڈاکٹر تھے, بڑا بلیو تھا, ڈاکٹر بینجمن ہوتے تھے. ڈاکٹر بینجمن لاہور کے بڑے مشہور ڈاکٹروں میں سے تھے جو انہوں نے مجھے سروائیو کروایا تھا, کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا, ہی سیڈ کہ شی از نو مور. اور میرے ابو سے کہا کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. اچھا, اس کے بعد میرے ابو کا میرا ایک اسپریچول ریلیشن تھا, آج سے نہیں ہمیشہ سے, بچپن سے. اور میرے ابو کہتے تھے کہ اگر یہ مرے گی نا تو مجھے یہاں پتہ چلے گا, اور مجھے یہاں پہ یقین ہے کہ یہ زندہ. بہرحال انہوں نے دیکھا اس دوران کہیں ڈیپ ڈاؤن میری کوئی ایک پل ان کو پلس فیل ہوئی ڈاکٹر بینجمن کو. لیکن ایک بار میں اس پروسیجر سے گزر چکی تھی کہ میڈیکلی ساری مشینیں ہر چیز دیکھ لیا. کہیں میں کوئی اللہ کی طرف سے, باپ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایک موقع دیا, اور انہوں نے کہا ہاں اب میں ٹرائی کروں گا. مجھے کہیں جھلک شک پڑ گیا. پھر وہ میری کوئی 7 گھنٹے کی سرجری ہوئی, ایک سال کہ پورا اسٹمک میں زہر پھیل گیا, پانی بھر گیا, اور آنتیں گل گئیں, اور سب کچھ اندر سے باؤل سسٹم پورا اڑ گیا. تو انہوں نے میری سرجری کی, اور بس انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ کیسے بچے گی, یہ چل سکے گی, کھا سکے گی, کیا کر سکے گی. میرے ابو نے کہا زندہ ہوئی نا, میرے سامنے ہوگی نا, بس مجھے یہی چاہیے. 1 سال میں اس ہاسپٹل میں رہی, میرا وتھ اسٹمک اوپن, جس میں سے ڈرین ہر وقت ہوتا تھا. اور بہرحال وہ ایک ایکسپیرینس تھا. پر سیکنڈ ایکسپیرینس میں سرجری کے بعد ریکور ہو گئی. اللہ نے مجھے کر دیا ریکور. اب وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں گئی تھی تو میرے میں کوئی ہارٹ بیٹ کچھ بھی نہیں تھا, آئی واز ڈیڈ باڈی. لیکن آپ کو کچھ یاد ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ اچھا, اس میں مجھے بالکل یاد نہیں ہے, میں غلط بیانی بالکل نہیں کروں گی. لیکن میرا سیکنڈ ایکسپیرینس جو ہے, اس میں سال بھر پھر آپ UCH میں رہی, دوبارہ چلنا سیکھا, ہر چیز. اور میرا باؤل سسٹم پورا کٹ کے, جو لوگوں کا کئی گز میل ہوتا ہے وہ چند ٹکڑے رہ گئے, اور ڈاکٹرز نے کہا تھا یہ ساری زندگی کبھی نارمل لائف نہیں گزار سکے گی. اور میں نے تو نارمل واقعی نہیں گزاری, ایب نارمل گزاری, 10 لوگوں جتنا کام کیا بس. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں انسان کی ڈاکٹری میڈیکل ختم ہوتا ہے نا, وہاں سے میرے رب کے کرامات شروع ہوتی ہے. اور سیکنڈ جو ایکسپیرینس تھا وہ تو میں نے پورا, جب آپ گھر آئی تو وہ جو رونے والے لوگ تھے سارے, ان پہ وہ تو سارے پھر ہاسپٹل پہنچ گئے نا وہاں پہ, اور ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے, یہ پورا خاندان یہاں بیٹھا ہے. کیونکہ وہ اگر میرے ابو یہ نہ ایفرٹ کرتے یا ان کی, تو میں تو پچھلے والے ڈاکٹرز جنہوں نے ڈکلیئر کیا تھا اگر ان کی بات پہ وہ اطمینان کر لیتے تو ان کو جا کے دوبارہ نہیں آپ کو بھی ملی جنہوں نے, وہ تو میرے ابو نے جا کے پھر بڑی لڑائیاں کی. اور لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سب چیز ثابت ہے کہ کوئی ہارٹ بیٹ زیرو تھا, ہر چیز, بلڈ پریشر زیرو تھا, سب کچھ انہوں نے دکھا کے ہی ڈکلیئر کیا نا. تو وہ چیزیں تو میڈیکلی پروون تھی کہ آئی واز ڈیڈ آن دیٹ ٹائم. لیکن الحق ہے, اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. دوسری دفعہ کیا واقعہ پیش آیا؟ دوسری دفعہ یہ تب تھا کہ جب میری سیکنڈ پریگنینسی تھی, اور مجھے پتا بھی نہیں تھا. اچھا دیکھیں, بچایا بھی ایک امریکن ڈاکٹر نے, لیکن دوسری بار موت کے منہ میں بھی ایک امریکن ڈاکٹر نے ڈالا. میں یہیں آپ ملک سے باہر تھیں؟ نہیں, میں یہاں آئی, ایک امریکن ڈاکٹر کی ٹیم آئی ہوئی تھی. وہ ملٹیپل سرجری سے میرا باؤل سسٹم بنانے سے دوبارہ بنایا گیا, یہ وہ. اس سے میرے اسٹمک میں بڑی ایڈینس تھی. ان دنوں نیا یہ لیپروسکوپی کے تھرو وہ سیکشن کرتے تھے, یہ وہ ایک ٹریٹمنٹ انہوں نے کیا. اور وہ ہوا یہ, کیونکہ آپ کے پروگرام کا دورانیہ چھوٹا ہے تو میں اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے سنا رہی ہوں. بہرحال اس میں کچھ ایسی کمپلیکیشن پیدا ہوئیں کہ جب میری آنکھ کھلی نا تو میں سن رہی تھی کہ آپ دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. اس میں میرے ہسبینڈ جنہوں نے ڈاکٹر نے میرا باؤل سسٹم بنایا تھا, ڈاکٹر شیخ عبدالسمی, ان کے پاس لے گئے. ان کا اعتماد تھا کہ یہ جانتے ہیں ان کا سسٹم, تو وہ
انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا تسی میری کڑی نال کیتا کی ہے انہوں تو میں دوبارہ زندہ کیا تھا. بہرحال اس ٹائم جب میں وہاں ایڈمٹ تھی اور بہت کرٹیکل لاہور میں اتفاق ہاسپٹل میں, تو وہاں روم میں مطلب تھی, تو اب میری ساس بھی بہت زیادہ ریلیجس اور بہت نیک خاتون تھی اور میرے ابو میرے پاس موجود تھے. تو مجھے ایک دم محسوس ہوا کہ میرے رائٹ پاؤں کے انگوٹھے سے وہ چیز سرکنا شروع ہو رہی ہے, اور مجھے جہاں جہاں سے وہ سرکتی محسوس ہوتی تھی اوپر کو چڑھ رہی تھی, اوپر کو, اور وہاں سے اس کے بعد سے وہ میری موومنٹ ختم ہو رہی تھی. اچھا اب میں کہنا چاہتی تھی, بتانا چاہتی تھی, پر میں بتا نہیں پاتی تھی کسی کو. اب میں دیکھ رہی ہوں, اب آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں, کبھی ابو کی طرف, کبھی اپنی ساس کی طرف, امی جی کی طرف, اور کہ شاید کوئی دیکھے, کوئی سمجھے. تو امی جی بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہی تھی, ابو مجھے ایسے باتیں کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے. ایک دم میں نا آہستہ آہستہ جب وہ یہاں تک پہنچی ہے نا چیز, تو ایسے مجھے لگا کہ ایسا پیرالائز ہوتا جا رہا تھا. بالکل میری موومنٹ ختم ہو چکی تھی اور سینسز میرے بحال تھے. جب یہاں تک پہنچی ہے تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے بہت سارے جہاز کے انجن نہیں آپ سٹارٹ کر دیں, کھڑکھڑاہٹ جیسے میں بہت سارے جہاز کے انجن اکٹھے سٹارٹ ہو گئے, ایک شور ہے اور ایک پریشر نہیں آتا جہاز میں, ایک دم سے پریشر آتا ہے, تو ہر چیز ایک دم اس شور کے اندر سے نا شوں کر کے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی. اچھا اب اس کے بعد منظر نامہ چینج ہو گیا. اب میں کمرے میں ایسے لیٹی ہوں, محسوس ہوا کہ کوئی چیز نکلی ہے, بالکل پتہ چل گیا اور کہ میں مطلب جو تھی وہ نکل گئی ہے. اب اس کے بعد میں خود دیکھ رہی ہوں کہ میں بیڈ پہ ایسے لیٹی ہوں. اب آپ دیکھ رہی ہیں اپنے آپ کو؟ اب میں چھت کے نا اوپر اس پوزیشن میں ہوں کہ بالکل ایسے, یہ میرا منہ ہے اور یہ میری جو باقی باڈی ہے وہ ایسے ہوا میں نا فلوٹ کر رہی ہے, ایسے اور میں دیکھ رہی ہوں. اور میں کہا اٹس مین کہ میں گئی, مر گئی. آپ کو بالکل مجھے ایک پتہ چل گیا, کیونکہ میرا نا بیٹا تھا 2.5 سال کا اس ٹائم, پہلا بیٹا. اب میں دیکھ رہی ہوں ابو ایک دم مجھے ہلا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, امی پڑھ رہی ہیں, ابو بھاگے ہیں باہر. میں نے کہا لو, آپ چھت پہ سے دیکھ رہی ہیں؟ میں دیکھ رہی ہوں سب کچھ. اب میں مخاطب کر رہی ہوں اور مجھے نہیں پتا میرے سامنے کہ میں اللہ کو مخاطب کر رہی ہوں. میں کہا اللہ تعالیٰ نہیں, ابھی میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے, اللہ مجھے جانے دیں, اللہ مجھے نہ لے کے جائیں اس ٹائم, میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے. مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں مر چکی ہوں, اور میں کہا نہیں مجھے اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے, وہ میرے بغیر کیسے رہے گا اللہ. اب وہ ایک جو جنگ چل رہی ہے اندر, ڈاکٹر آئے ہیں, ڈاکٹرز نے دیکھا ECG ہو رہی ہے, اسٹریٹ لائن جا رہی ہے, پمپ کر رہے ہیں, یہ سب کچھ میں دیکھ رہی ہوں. کون سا ڈاکٹر آیا, میری ساس کیا کر رہی تھی, میرے ابو کیا کر رہے تھے, ادھر سے پریشر وہاں سے وہ بڑھا رہے ہیں, ادھر سے نا میں اپنا زور لگا رہی ہوں. اب اللہ تعالیٰ پلیز مجھے جانے دے, اللہ مجھے جانے دے, اللہ مجھے میرے بیٹے کو پاس. مجھے جو ایک لگن تھی نا ایک ماں کی, خوف نہیں تھا کوئی, مطلب خوف نہیں تھا مجھے, ایسے لگتا میں اللہ ہوا میں کھڑی ہیں یہ بھی ڈر نہیں تھا, یہ بھی نہیں تھا. اور بس یہ تھا کہ جیسے میرا ساتھ کوئی میرے اپنا ہے, وہ اللہ کو میں مخاطب کر رہی تھی. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں تو گوز بمز ہو رہے ہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. میں تو بات کر رہی ہوں, نہیں اللہ مجھے جانے دے, خدا کے لیے میرا بیٹے کی شکل مجھے سب نظر آئے کہ مجھے وہاں جانا ہے, مجھے اپنے بیٹے کو پالنا ہے. ماں کے بغیر زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ ایک ماں کی جدوجہد تھی کہ کیا تھی. اب ڈاکٹرز نے نا مجھے نا وہ شوک لگانے والی مشین, الیکٹرک کرنٹ, ہاں وہ منگوا لیا. میری ساس رو رہی ہیں, میرے ابو نا اس ٹائم بھی میرے ابو بہت اچھے پرومس تھے. ابو میرا ہاتھ ابو نے ایسے کر کے دیکھا, تو ایسے کر کے نا ایسے ہاتھ دبایا اور ہاتھ دیکھا ہے, مبینہ طور پہ اس مری ہوئی بیٹی کا ہاتھ دیکھا کہ لائف لائن وہ میری چیک کر رہے تھے. بہرحال لیکن ابو کے نا مضبوطی تھی, ایسے تھے پر اعتماد. ابو میرے کبھی نہیں ڈرتے گھبراتے تھے. میں نے جب انہوں نے مجھے پہلا شاک لگایا نا, میری باڈی ایسے اچھلی ہے, اب میں کہہ رہی ہوں, اب مجھے پتا اب نا اوپر پریشر پڑنا شروع ہو گیا, جیسے مجھے کوئی اوپر کھینچ رہا ہے جانے کے لیے. مجھے لگا کہ جیسے یہ میں آخری کوئی زور لگا لوں ورنہ میں اوپر چلی جاؤں گی. اور پھر میں نے پوری گڑگڑاہٹ اور پوری طاقت کے ساتھ اللہ مجھے جانے دے, میرا بیٹا بہت, میرا 2.5 سال کا بیٹا. میں بس پوری طاقت لگائی میں نے, اور اس نے دوسرا مجھے شوک لگایا تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں کلمہ پڑھتی ہوئی. میں اٹھ کے بیٹھ گئی. یہ ابھی تک آپ آپ کو دیکھ رہی ہیں؟ ہاں, جب اسے مجھے دوسرا شوک لگایا نا تو میں نے اسے پورا زور نہیں لگا تو اٹھنے کے لیے, میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے جانے دے. اور میں ایک دم جیسے مجھے کسی نے ایسے کھینچ رہا تھا, پھر کسی نے ایسے چھوڑ دیا اور شو کر کے میں اپنے اندر گئی, اور سیکنڈ شاک پہ میں اٹھ کے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی. ڈاکٹر گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا کہ یہ مری ہوئی اٹھ کے بیٹھ گئی ہے. تو انہوں نے بتایا میڈیکلی کہ آئی واز نو مور, میرا دل ختم ہو چکا ہوا تھا, سب ختم ہو چکا, لیکن برین ڈیڈ نہیں تھا. لیکن ایک کمال دیکھیں, کمال بات ہے, اس ٹائم مجھے پتا بھی نہیں تھا. اس وقت کبھی جب آپ اپنے آپ کو اوپر سے دیکھ رہی تھی کہ میں نیچے لیٹی ہوئی ہوں اور آپ کو یہ احساس تھا کہ میں مر چکی ہوں, اس وقت خوف آیا قبر کا, کسی چیز کا, حساب کا؟ اور کوئی خوف نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنے بیٹے کے پاس جاؤں. اور جو بھی میں مخاطب ہو کے جیسے اللہ کو مخاطب کر رہی تھی, ایک یہ احساس تھا کہ کوئی بہت ہی مہربان میرے ساتھ ہے, کوئی بہت ہی مہربان, یہ احساس تھا.
اور دیکھا نہیں، کچھ نہیں دیکھا، فرشتے نہیں دیکھے، نہیں فرشتے نظر نہیں آئے مجھے، میں بھی غلط بیانی کروں، فیلنگز جو کچھ تھی نہیں تھا، اس سے بس آپ خود تھی جو اپنے آپ کو دیکھ رہی محسوس تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے جو مجھے اوپر بھی کھینچتے تھے نا کہ چل بی بی اب بڑا ٹائم ہو گیا، اور لیکن میں پھر آ گئی. تو بس یہ اللہ کی کیا اس میں جو مسئلے بھی کا ہمارے وہ سننے والے ہمارے بہت سے علماء کرام بڑے بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جب روایت سناؤ نا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں اس کو ثابت کریں، آپ فلانا کریں، پھر اس کے اوپر وہ ضعیف کا ایک فتویٰ لگائیں گے. میں کئی دفعہ یہ بات جو ہے نا امام علی سلام اللہ کی وجہ سے کے حوالے سے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے موت کے اوپر نا ایک بڑی لمبا خطبہ دیا تھا، اور وہ جو موت کا امام علی کا خطبہ ہے اس میں امام نے یہ فرمایا کہ جب تم مر جاؤ گے، اور وہ جو سنا رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ حدیث ہے کہ مجھے رسول نے بتایا کہ جب تم مر جاؤ گے تو تم اپنے ہی سیدھی طرف کھڑے ہوگے اور تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، بالکل ایسے ہی، اور تم لوگوں سے کہو گے کہ تم کیوں کر رہے ہو ایسا، اور تمہیں ہر چیز کا جو ہے وہ احساس ہوگا.